آگ لگ چکی ہے، ہمارے مستقبل کو خراب کیا جا رہا ہے، آگ لگا دی گئی ہے۔ اور اسلامی دشمن وہ ہماری ماں اور بہنوں پر وار کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہم نہ کبھی جنگ میں ڈرے ہیں، نہ ہم کبھی تلوار سے ڈرے ہیں، نہ ہم کبھی توپ کے دہانے سے ڈرے ہیں۔ اگر ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں تو آپ کی وجہ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ہوا کرتا تھا جنگ کا دوران ہے اور صحابیات لشکر کے پیچھے کھڑی ہیں، اگر اس کا شوہر بھی اگر آگے بڑھنے سے رکا تو وہ جوش دلایا کرتی تھی کہ آگے بڑھ، مرد بنتا ہے تو آگے بڑھ۔ اور یہ بات کب دماغ میں آئے گی؟ جب ہماری زندگی کے اندر دین ہوگا، ہم نے اسلامی تواریخ کو پڑھا ہوگا، تب جا کر ہمیں یہ بات پتہ چلے گی کہ صحابی آج کے کیا کہتا ہے۔ اور میرے بچوں، پیارے پیارے پھول جیسے، آپ سے مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ خوب محنت کریں، جتنا ہو سکے انتھک محنت کریں، تھک جائیں اتنی محنت کریں، کیونکہ زمانہ اس پرفتن ماحول کے اندر ڈھلا ہوا ہے۔ اگر ہم محنت نہ کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک، کل کو یا تو ہم یا ہماری نسل مرتد نہ ہو جائے۔ تو یہ جو مدارس ہیں یہ ہم دین کے قلعے بولے جاتے ہیں، دین کے اڈے ہیں۔ تو ان مدارسوں کے اندر ہم سب خوب محنت کے ساتھ، استاد ہو یا نہ ہو، ہمیں خوب محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ ایک بچے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے ناظرے سے، تو میں تو یہ کہتا ہوں اس نے تو پورا مکمل کر لیا۔ اگر کوئی بچہ ایک پارہ بھی یا ایک سورت بھی پڑھ لیتا ہے صحیح طریقے سے تو ماں باپ کی بخشش کے لیے تو وہی کافی ہے۔ حافظ بننا فرض نہیں ہے، قرآن کریم کا سیکھنا فرض ہے۔ اتنا قرآن کریم، اتنا یہ تو ہم نے پڑھا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد، مسلم مسلمہ آگے عورت، ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض ہے اتنا سیکھنا جس سے حرام اور حلال کی پہچان ہو جائے۔ اور وہ پہچان کہاں ہوگی؟ ان قلعوں کے اندر، جس قلعے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان مدارسوں کے اندر، ان مکاتبوں کے اندر پہچان ہوگی۔ اور میری پیاری ماں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ذرا کبھی پورے دن کے اندر ایک وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے نماز کے بعد اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا کہ کیا ہمیں مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے، اور مرنا تو ہے مگر اس کے بعد کیا زندگی بننی ہے۔ اگر ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہاں اللہ مجھ سے راضی تو ہو رہا ہوگا، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، اور میں قرآن کریم بھی پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کریم بھی پڑھ رہی ہوں، اور میرے اخلاق بھی اچھے۔ سب سے مین چیز اخلاق ہے۔ اخلاق ہی کی بنیاد پر بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے علماء سب کھینچیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا، میں نے تو پڑھا ہے مگر آپ حضرات نے اکثروں نے سنا بھی ہوگا، ایذائے مسلم حرام ہے۔ اور ایذا کسے کہتے ہیں؟ کسی مسلمان کے دل کو دکھانا، کسی مسلمان کے دل کو دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا گیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کوئی مسلمان ہو اور خانہ کعبے کا دشمن ہو، ایسا تو ہے نہیں، مگر اللہ رب العزت کو حدیث شریف میں ہے ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو اخلاق کی بنیاد پر اگر ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ لوگوں کو ہماری باتیں اچھی لگتی ہیں، ہماری ماں بہنوں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ہمارے گھر میں چھوٹی بہنیں ہیں، بڑی بہنیں ہیں، ہماری بھابیاں ہیں، ہماری والدہ ہیں، ہماری چاچیاں ہیں، ہماری تائی ہیں، اب
موت کے سامنے ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ ہمیں یہاں سکھایا جاتا ہے۔ اب یہاں تو استاد کا ڈنڈا ہے، اگر گڑبڑ کریں گے تو ڈنڈا لگے گا۔ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں بالکل بھی شک کسی کو نہیں ہے، اور متقیوں متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اور میں تو اس بچے کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اتنی عمر میں اس نے ناظرے سے قرآن کریم پڑھ لیا ہے، ابھی 60-70 سال کی، کیونکہ ہماری تو باہر کی زندگی ہماری دیکھی ہوئی ہے، لوگ مدرسے کے اندر بھی بہت آتے ہیں، مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، ویسے بھی ملنے آتے ہیں، تو 60-70 سال کی عمر ہو گئی، کلمے کا پتہ نہیں، قرآن تو بعد میں آتا ہے، پہلے تو کلمے ایمان میں ہی داخل، مجھے تو ان میں شک ہوتا ہے، کلمہ ہی پتہ نہیں۔ اس بچے نے تو قرآن کریم بھی ناظرہ پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے، اللہ رب العزت اس بچے کو عالم باعمل بنائے، اور ہماری تمام بچیوں کو عالم باعمل بنائے۔ یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، مجھے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نسلوں میں دین کے داعی اور شہدائی پیدا فرما۔ تو میرے بھائیوں، قاری میری پیاری بہنوں، قاری صاحب نے ایک مجاہد، مگر یہ جو بچہ ہے ایک مجاہد ہے، اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے قرآن کریم کو ناظرہ پڑھ لیا ہے۔ اب آگے جا کر اسے شوق لگے گا، اگر یہ ہدی للمتقین تک پوری آیت ہے، اور اس میں جتنے بھی حروف ہیں کتنی نیکیاں ہو گئی۔ اللہ رب العزت تو ہماری محنت سے زیادہ ہمیں اجرت دے رہے ہیں، ہمیں تو اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹ دے رکھی ہے، ایک آیت پڑھو اور لاکھوں روپے لے جاؤ دنیا بھی۔ یہ نیکی جو ہمارے یہ جو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ مل رہی ہے، یہ پہلی زندگی ہماری 10 سے یعنی پیدائش سے 15 سال، پھر اسٹیپ ملا، پھر 25 سال، پھر 50 سال۔ آدمی کی حیت بھی اسی طریقے سے نماز کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ آدمی بچہ ہوتا ہے 12 سال تک کا، تو 12 سال تک بچے میں نماز کی طرف رغبت تو ہوتی ہے، مگر کھیل کود میں بھی رغبت ہوتی ہے، تو نماز میں ناخون ہی چاپنے لگے گا۔ 12 سال تک تو یہ عادتیں ہوتی ہیں۔ نماز پڑھنے گیا، اب نماز میں کسی کی ٹانگ کھینچ لی مسجد کے اندر جا کر، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیز اب 12 سال سے اوپر کی جب زندگی چلتی ہے، 15 سال مانو، 15 سال سے اوپر کی جب زندگی چلتی ہے، یہ 20 سال تک یہ ہمارا وقت ہے عبادت کا۔ اور میری جتنی بھی مائیں بہنیں یہاں آتی ہیں، ان کو آپ یہ بھی دعوت دیں کہ ایک دن میں ایسا وقت نکالیں سوچنے کا، اگر ہم گناہ بھی کر رہے ہیں تو فوراً رک جائیں گے، یار مرنا تو ہے ایک دن، یا مرنا ہے، اس چیز کو ہم اگر سوچیں گے تو ہم گناہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یار تم یہ بتاؤ، اللہ کو جھٹلانے والے لوگ دنیا میں ہیں، جنہیں ہم کمیونسٹ کہتے ہیں، دہریہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام کو جھٹلانے والے لوگ، اس وقت کے اندر بھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس بچے کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، اور اس بچے کو حافظ قرآن بنائے، حامل قرآن بنائے۔ اور ہم تمام بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو بھی اس مدرسے میں یا جتنے بھی مدارس ہیں تمام کو حامل قرآن بنائے، عالم قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے۔ وآخر دعوانا